میرے اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی یا عائشہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر میں حاضر ہوں، مجھے معلوم ہو کہ یہ شب قدر والی رات ہے، تو اس رات میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کروں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معمولی اور بڑی جامع اور بڑی مختصر سی دعا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی کہ اے عائشہ یہ کہا کرو اللہم انکا عفو کریم، اے میرے رب آپ جو ہیں بہت بڑے کرم فرما ہیں اور مہربان ہیں، تحب العفو معاف کر دینا آپ کو پسند ہے، فاعف عنی لہٰذا میرے رب مجھے معاف فرما، یعنی جامع کلمات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ اب بات یہ رہی کہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ جب بنی اسرائیل کی لمبی عمروں والی قوم کا تذکرہ ہوا تھا اور صحابہ کو قلق ہوا تھا کہ وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے ہم سے عبادتوں میں، نیکیوں کے اندر، اور ہماری تو مختصر عمریں ہوتی ہیں، ہم کیسے ان کے برابر بھی پہنچ جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر عنایت فرمائی تھی، یعنی ہر بندہ شب قدر ہر سال رمضان المبارک کی ان آخری طاق راتوں کے اندر حاضر رہے اور ان کو ضائع نہ جانے دیں، ان کے اندر عبادت کیا کریں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے جب یہ ہر سال شب قدر کو پائے گا اور شب قدر کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی 30,000 راتوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا 30,000 راتوں سے زیادہ بڑھ کے فضیلت اس کی آئی ہے، تو بتائیے پھر وہ لمبی عمر والے ان سے تو بڑھ جائیں گے ایمان والے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی انعام باری تعالیٰ کا ہے، اس کے تو الطاف ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تو بھائی ہمیں اپنے وقتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسری بات ایک ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے پرچے ان دنوں رمضان میں آ جاتے ہیں، اور جاہل لوگ طرح طرح کے کہ 2 رکعت قبر کے عذاب سے حفاظت کی اور 2 رکعت قرضوں کی اور 2 رکعت فلاں کی، اس طرح سے پڑھا کرو یا یہ چیزیں پڑھا کرو، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ ان راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعائے معصورہ کا اہتمام کیا کریں، جیسا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت ان کو چھوڑ کر گئے، وہ دعاؤں میں مشغول تھی، اور جب آپ تشریف لائے ہیں یعنی اشراق کے وقت تو آپ کو دیکھا اسی طرح سے پایا مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ جو کیا صبح سے اب تک اسی طرح مصروف ہو آپ عبادت میں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمے پڑھے ہیں، جتنا تم نے پڑھا صبح سے اب تک یہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو کچھ تم نے پڑھا، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا بتائی آپ کو، یعنی محنت کم اور اجر زیادہ۔ تو دعائے معصورہ کتابوں کے اندر موجود ہے، دعائے معصورہ کو آپ پڑھا کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کبھی تلاوت کریں، کبھی ذکر و اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا